السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس وقت میں موجود ہوں حضرت بہاؤالدین زکریہ غوث عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر۔ حضرت صاحب شہاب الدین رحمۃ اللہ کے مرید تھے اور خلیفہ بھی۔ آپ کے بزرگ مکہ سے خارزم اور پھر ملتان تشریف لائے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بچپن سے ہی دینے والے ہاتھوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کا کہنا تھا کہ اللہ کی طرف جانے والے تمام راستے اللہ کے بندوں کے دلوں سے گزر کر جاتے ہیں، اس لیے آپ بلا تفریق مذہب لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 86 برس تھی اور دوسری روایت کے مطابق آپ نے 100 سال عمر پائی۔ جیسے ہی آپ اندر درگاہ کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک چیز نوٹ کی، ملتان میں جس کہتے ہیں کہ سٹی آف سینٹس یعنی ولیوں اولیاء کرام کا شہر ہے، یہاں پر قوالی آپ کو 24/7 یہاں پر ہوتی ہے۔ اور میں بھی جب یہاں پر انٹر ہوئی تو جیسے ہم کتابوں میں پڑھتے تھے نا، قدیم شہر کی قدیم روایات، ثقافت اور تہذیب، وہ یہاں پر ہر کونے میں مجھے محسوس ہوئی۔ اور پرندوں کے پانی اور دانے سے لے کر یہاں کی جو عمارت ہے، تمام اولیاء کرام کے جو مزارات ہیں، میں نے نوٹ کی کہ وہ پرانے طرز کی بنی ہوئی ہیں۔ مطلب پورا خیال کیا گیا کہ 800 سال پرانی جو ملتان کی اپنی طرز تعمیر اس وقت ہوا کرتی تھی، اس کی حقیقت کو قائم کیا جائے۔ تو آئیے میرے ساتھ چلتے ہیں درگاہ کے اندر۔ تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، یہ خالی جھولی تیرے سوا کون بھرے گا، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی۔ اندر تشریف لے کر جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ لکڑی کے احاطے میں 2 قبریں موجود ہیں۔ پہلے بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جبکہ دوسری قبر ان کے والد محترم کی ہے۔ بہت چھوٹا سا ٹرپ تھا اور پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر بھی جائیں گے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پر رینوویشن کا کام چل رہا تھا، لیکن پھر بھی اتنی دور سے آئے تھے تو مجھے مزار پر تو جانا تھا۔ حضرت شمس تبریز مولانا رومی کے استاد تھے، جن سے مولانا رومی نے نفس سے نفی کا سبق سیکھا۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ حضرت امام جعفر استرانہ سے ملتا ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک روز مولانا رومی اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کسی مسئلے پر کچھ گفتگو کر رہے تھے یا ڈسکس کر رہے تھے، تو کسی شخص نے ان کو باہر سے پکارا اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ باہر چلے گئے۔ اس کے بعد سے وہ نہیں ملے۔ مولانا رومی نے انہیں جگہ جگہ ڈھونڈا لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ جب جو لوگ ٹرکی گئے ہیں تو انہیں وہاں پر بھی شمس تبریز کا ایک کہتے ہیں کہ ان کے پوری دنیا میں مرید پھیلے ہوئے تھے، اور جب ان کی یہ وفات پا گئے اور تقریباً 100 سال سے زیادہ عمر انہوں نے پائی تھی، تو ان کے مریدوں نے ان کی عارضی قبریں بنائی اور اس پر مزارات بھی بنائے۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ اسلام میں عارضی قبور کا اور عارضی مزارات کا کوئی کنسیپٹ نہیں پایا جاتا ہے۔ واللہ عالم، یہ تو رب کی ذات ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کے بعد جب شمس تبریز اس شخص سے ملنے باہر گئے اور پھر مولانا رومی نے انہیں بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملے، تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے بعد کی حقیقت۔ تاریخ میں واقعات تو بہت سارے ہیں لیکن کون سے اوتھینٹک ہے یہ تو اللہ رب العزت ہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی مزارات میں یہاں پر گئی ہوں تو یہاں پر جو ان کے جو مریدین ہوں گے انہوں نے باقاعدہ یہاں پر اپنی پہلے سے قبروں کی جگہ لی ہوئی ہیں،
اور ٹائم اتنا تھا نہیں، اور رینوویشن یہاں پر چل رہی تھی، تو ایک کارنر احاطہ ہے صرف وہی اس وقت عام لوگوں کے لیے یا پبلک کے لیے انہوں نے کھلا ہوا رکھا تھا، باقی اندر اچھی خاصی کنسٹرکشن ہو رہی تھی۔ اور یہاں پر بھی پورا خیال کیا گیا کہ ملتان کی اپنی جو تاریخی طرز تعمیر کی جو بیوٹی ہوتی تھی، جو خوبصورتی ہوتی تھی، لکڑی کے کام، اس میں نقش نگاری اور چھوٹے چھوٹے ٹائلز، اور یہ جو بلو پوٹری جو پوری پاکستان میں مشہور ہے، وہ رنگ یہاں پر آپ کو جگہ جگہ ملیں گے۔ ان کے ساتھ جو دوسری قبر ہے وہ ان کے پوتے شاہ عالم تبریز کی ہے۔ ایک سکون تھا، سلام پیش کیا، فاتحہ پڑھی، جیسے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، سورہ ملک کی تلاوت کی۔ اور اگین میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ ولی اللہ سے عقیدت برائی نہیں ہے، نہ کوئی گناہ ہے، بلکہ ولی اللہ سے تو ہمیں اللہ سے دوستی کیسے کی جاتی ہے اس کا سبق ملتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایز پر اگین ہندوازم کا جو اپنی جو پریکٹسز ہے، اور آج تک لوگوں کے دماغوں میں وہی منتیں، وہی مرادیں، تو اس چیز کو میں بار بار ڈینائی کرتی ہوں۔ ولی اللہ سے دوستی کریں، ان کی زندگی، ان کے جو اقوال رہے ہیں، جو انہوں نے ہمیں باتیں بتائی ہیں، ان عشق حقیقی کی، لوگوں سے محبت کی، اس سے ہمیں اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہیے، نہ کہ ہم اس تھن لائن کو کراس کر دیں جس سے ہم سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو میری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں ولی اللہ کی درگاہ میں جاتی ہوں تو وہاں سے کچھ لے کر آؤں۔ مختصر سا میرا ٹرپ تھا، ایک دن کا، بہت ہی شارٹ ٹرپ تھا، اور اس ایک دن کے اندر میں نے اللہ کے جو ولی تھے، اللہ کے جو دوست کہہ رہی ہوں، ان سے میں نے بڑی اچھی ملاقاتیں کی۔ اس کے بعد ملتان شہر کا وزٹ کیا، بازار بھی دیکھا، کلاک ٹاور بھی دیکھا ملتان کا۔ لیکن واقعی میں جیسے ہم کتابوں میں پڑھتے تھے نا، قدیم شہروں کی قدیم روایات اور اس کے کلچر، اس کی تہذیب، وہ مجھے ملتان میں ملی۔